حسد، ہر وقت دل جلتا ہے یہ ڈاکٹر کیوں زیادہ باہر جا رہا ہے، پڑوس میں جو اس کے مریضوں کو خدا کرے سب مر جائیں، بدنام ہو جائے، بھاگے یہاں سے بستر 12 بجے اٹھا کر۔ یہ کیا بات ہے؟ مسلمان ڈاکٹر ہے اور آپ کیوں حسد کر رہے ہو؟ اللہ کی نعمت تو اللہ تو نعمت دے رہا ہے۔ اب حسد کا علاج ذرا کوئی ڈاکٹر بتا دے۔ یہاں بھی جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں سارے امریکہ، جرمن، جاپان کے ڈاکٹر مجھے حسد کا علاج بتائیں اور اپنے ایکس رے سے وہ حسد کی تشخیص کر کے دکھائیں۔ کوئی اعلیٰ ایجاد ہوا جس سے حسد کی بیماری معلوم ہو جائے؟ اور ایک بات اور بتا دو، حسد میں جراثیم بھی نہیں ہوتے، ورنہ آپ خون نکال کر کے فوراً ٹیسٹ کر لیں۔ یہ انبیاء اور اولیاء اللہ بتا سکتے، یہ اللہ نے بتایا حسد کی بیماری۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسد کی بیماری ایسی ہے کہ جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور ہر وقت دل جلتا رہے، تکلیف ہوتی ہے اس میں، لیکن کیا سبب ہے؟ اگر وہ خود نہ بتائے تو یہ کہے گا ٹیمپریچر ہے آپ کو، کیا بات ہے؟ کوئی ہائی بلڈ پریشر کیوں ہے آپ کو؟ یہ آپ کو یہ بخار کیوں آ گیا؟ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر کیا کرے گا بیچارہ؟ لیکن کسی ولی اللہ سے پوچھ لو، وہ کہے گا بھائی کیا بات ان کا صاحب، یہ حسد ہر وقت رہتا ہے۔ حسد کا علاج، اتنے ڈاکٹر میرے پاس بیٹھے ہیں، 1 2 3 تو سامنے نظر آ رہے ہیں، اور بھی ہوں گے، بتاؤ بھائی ہے کوئی حسد کا کیسور؟ لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص نے لکھا کہ مجھے حسد کی بیماری ہے، میرا دل جلتا رہتا ہے اپنے بھائی پر، ترقی ہو رہی کیوں اس کو ہو رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ لہذا یہ دل جل رہا ہے، ہر وقت پریشان ہے۔ حضرت نے لکھا حسد کا علاج، نمبر 1، اس کی جس بات پر تمہیں جلن ہے، مثلا ایک ڈاکٹر کے یہاں 10 مریض 50 مریض آ رہے ہیں اور تمہیں جلن ہے اور تمہارے یہاں 10 آ رہے ہیں، تو تم یہ دعا کرو کہ اللہ اس کے مریضوں کو اور بڑھا دے، اس کا مطلب اور چمکا دے، جس کو دوا دے سب کو شفا دے، جس کو وہ ڈاکٹر دوا دے اس کو اللہ ہاتھ میں شفا دے دے، اس کی دنیا بھی بنا دے، دین بھی بنا دے، اس کو دعا کرو۔ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، کیونکہ ہم پیشہ ہی پر حسد ہوتا ہے، مولوی پر حسد کرتا ہے، ڈاکٹر پر، انجینئر پر، تاجر پر، کسی ڈاکٹر کو مولوی پر حسد نہیں ہوگا، اپنے پیشے والوں پر ہوتا ہے حسد۔ لہذا حضرت نے لکھا نمبر 1، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کی نعمت میں اور ترقی دے، کیونکہ حسد میں نہیں ہوتا ہے اللہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے، کسی کی نعمت کو ضائع ہونے کی تمنا کرنے کی بیماری حسد ہے، اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا دے۔ نمبر 2، کبھی کبھی لا کر ایک پیالی چائے پلا دو، بڑا کڑوا ہے یہ، کریلا پینا بہت بتاتے ہیں شوگر والوں کو، ذرا یہ دیکھو اس میں بھی کڑواہٹ ہے، یعنی جس پر حسد ہے اس کو حکم دے رہے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کو کبھی ایک پیالی چائے پلا دو لا کر، کڑوی دوا ہے، کیپسول ہے، ریسوچین، مگر شوگر کوٹڈ ہو جائے گا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے سب جان کی بازی لگا دو، لاؤ اسے چائے پلا دو۔ نمبر 3، اپنی مجلس میں اس کی خوبیاں بیان کرو، ماشاءاللہ اچھی آدمی، کوئی نمازی آدمی، کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، اس کی خوبی بیان کرو، برائی پر بیان کرو۔ 3 کیا نمبر ہوا بھائی؟ 3 نمبر 4، جب سفر پر جاؤ کہیں، جیسے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اللہ اور چلے گئے، اس سے مسافہ کر کے جاؤ، دعا کی گزارش کر کے جاؤ۔ نمبر 5، جب سفر سے واپس آئے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لے آئے، چاہے ایک رومال ہی لیتے ہو، ایک رومال 2 روپے 3 روپے کا مل جائے، پیش کر دیا آپ کے لیے، لاہور سے رومال آیا، موزہ جراب، ورنہ چپل والا بھی بیٹھا ہے ایک آپ کے پیچھے چشمہ لگائے ہوئے، اس سے چپل ہی لے کر پیش کر دی، کوئی نہ کوئی ہدیہ لاؤ۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں انڈا لے آئے، ڈنڈا لے آئے اور جھنڈا لے آئے اور پتہ نہیں ٹھنڈا لے آئے، لڑکوں کو جو بچے ہیں ہردوئی میں چھوٹے چھوٹے ان کو سکھانے کی، کیا نسخے ہو گئے آج ہو گئے نا؟ اچھا، اور چھٹا یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی کبھی غیبت نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہو رہے ہیں۔ بہرحال کے چند نسخوں پر اس نے عمل کیا، لکھا اس نے صاحب اب جلن کم ہو گئی، جلن کم ہو گئی، حضرت نے فرمایا ابھی 15 دن یہی نسخہ اور کرو، اب یہ ہے کچھ جراثیم۔ اس کے بعد لکھا صاحب اب تو جلن کے بجائے محبت معلوم ہوتی ہے ان کی، اب ان کو دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے، پہلے تو دیکھ کر الرجک ہوتی تھی، الرجک، اب دیکھ کر الرجک آتی ہے، طاقت آتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، ورنہ اس کو دیکھتے ہی کہتے کہاں سے ظالم کا نکلا، یا سامنا کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔